وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ بیٹا دیکھیں، اب ہمارا کے پی کے ہے، اس کے آگے اگر ہم جائیں، ایسے ایریے ہیں جہاں پہ قانون نہیں ہے، لوگ جرگہ سسٹم موجود ہے۔ بلوچستان میں بھی ایسی ہے جگہیں، ابھی تو ہمارے پنجاب میں بھی دیکھیں تو ادھر بھی پنچایت سسٹم ہے، سندھ میں بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں تو ہماری حکومت کنٹرول کر جاتی ہے۔ جو بلوچستان ہے اس میں جو ہے ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق چل رہے، قبیلے ہیں، چھوٹے نہیں بڑے بڑے، بگٹی قبیلے، کلپر قبیلے ہیں بڑے بڑے، اور ادھر پردے کا بھی بڑا اہتمام ہے، اس طرح ہے۔ اور اگر ہم کے پی کے میں بھی آگے چلے جائیں، اور کے پی کے میں ہر جگہ پردے کا ہے، اہتمام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے شریعت کے مطابق چلے۔ اور جو پنچایتی فیصلہ انہوں نے کیا تو ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے قانون کو مانا ہی نہیں، انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ یہ تو ہماری حکومت کا کام ہے کہ وہاں تک جو ہے پہنچا جاتا۔ یا سب سے بڑی بات تو جو سیدھی ہے، میں اپنے ملک کے پاکستان پہ انگلی اٹھاؤں گا یہاں پہ، کہ کوئی بھی صوبہ ہے، کہیں بھی ہے، وہاں پہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ تعلیم کی کمی ہے۔ میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ عقل مند جو ہے شخص ہے، جو پڑھا لکھا ہے، وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا، اور جس نے پڑھا ہی نہیں اسے کس چیز کا خوف؟ اسے کیا پتا کہ اس کی سزا کیا ہے یا اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے۔ پھر قبیلہ میں نے کہا ہے سارا وہ پنچایت سسٹم، جرگہ سسٹم ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ اب مرنے والے مر گئے، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، کیونکہ وہ قتل ہوئے۔ اب گناہ بے گناہ وہ ایک الگ بات ہے، قتل کیا گیا ہے، عدالت سے چاہے سزائے موت دے دیتے، وہ ایک اور چیز تھی۔ ایک نظام ہے، قانون ہے، ہر چیز کو سمجھ کے اس کے مطابق سزا ہوتی ہے۔ اب وہ جو لوگ ہیں، اب وہ سارے تو عقل مند نہیں، کوئی پڑھے لکھے تو نہیں جنہوں نے پنچایت میں فیصلہ کیا ہوگا، ایسی چیز تو نہیں۔ لیکن دکھ ہوا ہے ملک پاکستان میں 21ویں صدی کے ہم لوگ ہیں، اور آج بھی یہ جرگہ سسٹم ہے، اور ہماری عدالتیں، ہماری جو ریاست ہے وہ خاموش ہے۔ گو کہ وہ شخص گرفتار ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں پہ اب حکومت کو اپنی ریٹ دکھانی پڑے گی کہ جی سزا بھی ہے، بالکل ہے، تاکہ قانون بنایا کیوں جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ لوگوں کی فلاح کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں سختی اس لیے دی جاتی ہے، اس میں سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ ڈریں۔ اگر قانون بنا دیا جائے اس پہ سزا نہ ہو تو پھر دوسرے لوگ ڈریں گے نہیں، سزا کا خوف رکھنا پڑتا ہے تب وہ چیزیں۔ تو خیر یہ انہوں نے اپنے قبیلے کے جو بھی رواج کے مطابق یہ کام کیا۔ اگر میں شیتل کو دیکھوں اس کے نک نیم کے حوالے سے، تو شیتل جو ہے اصل نام ان کا بانو۔ پہلے شیتل کو ہم دیکھیں تو شیتل کے 4th ہاؤس میں شیتل کا جو نام تھا اس میں کوئی ایسا نیگیٹو سائن جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کے 1st ہاؤس میں راہو اور 7th ہاؤس میں کیتو تھا۔ یہ 4 جون کا اپنے ساتھ چلتا ہے، اور مون 6th ہاؤس میں تھا، تو ڈینجرس، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ 6th ہاؤس جو ہے وہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کس لیے ہوتا ہے، بیماری سحر جادو سے ریلیٹ، اور بچی نے قرآن پکڑا ہوا تھا، اور ادھر حوا کی بیٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں مار دی گئی، سزا کے لیے کورٹ تھا، کچہری تھا، لیکن خیر آگے چلتے ہیں۔ یہ احسان بچہ ہے، اس احسان جو بچہ نہیں، یہ بھی کوئی بڑا عمر کا تھا، اس کے 4th ہاؤس میں مارس تھا، مریخ، جو سمجھ آتی ہے اس نے تو چوٹ کھانی تھی، 9 گولیاں اس کو لگیں، اور احسان کا جو نمبر 9 ہے اس کو 9 ہی ملی۔ شیتل کا جو ویسے نمبر دیکھیں 8، بانو کو اگر ہم دیکھیں تو نمبر 6، گولیاں 7 لگ رہی ہیں۔ اب ان دونوں کے ڈیجٹ کو کاؤنٹ کریں، گولیاں بنا لیں تو کتنی بنیں گی؟ 15، کتنی بنتی ہے؟ 16، 1 اور 6 پھر 7،
اب میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن اس میں منافقت ہوئی، منافقت ہوئی اس معاملے میں؟ اس معاملے میں منافقت ہوئی ہے، ٹوٹل ہوئی ہے۔ یہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں یا جو بھی ہیں وہ بھی طریقہ کریں، پولیس ہے وہ بھی دیکھے ڈھونڈے، شہادتیں وغیرہ اکٹھی ہوں سارا، کیونکہ ظاہر ہے گرفتار تو ہوئے ہیں قاتل، تو اس میں آپ کو منافقت ملے گی۔ سچائی کس حد تک ہے، کس حد تک جھوٹ ہے، مارجن دیا نہیں گیا اس بات پہ۔ جلدی کا فیصلہ ہے، جلدی کی پنچایت ہے، تیزی سے سارے معاملات ہوئے۔ یہ بھی سنا ہے کہ لڑکی کا بھائی بھی تھا اس میں جہاں وہ قتل کیا گیا، جلال بور پوش ہے۔ اور وہ روح پوش ہے۔ تو اس لڑکے کو جب وہ پکڑا جائے گا تو بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، بہت سی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ یہ میری بات آج لکھ لینا۔ تو معاملہ جو میں سمجھتا ہوں قتل لڑکی والوں کی طرف سے ہوا، کیونکہ ظاہر ہے جرگہ سسٹم ہے، اور قبائل ہوں یا کوئی اور ہو تو ادھر کوئی ایسا واقعہ ہو تو سر جو نیچا ہوتا ہے وہ ظاہر لڑکی والوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے غیرت کے نام پہ یہ قتل کیا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سر آپ نے کہا منافقت ہوئی، ایک تو یہ منافقت بھی ہو سکتی ہے، سنا کہ دونوں رہتے تھے، لڑکی کے بچے تھے 4، مرد کے بچے 4 یا 5 تھے، وہ چلے گئے، دوبارہ پھر واپس آئے اور ان کو بلایا گیا کھانے کے نام پہ، پھر ان کو بلا کے پھر قتل کیا گیا۔ وہ تو چلو قتل کے لیے انہوں نے ایک جال ڈالا نا، وہ تو ایک جال ہے نا، قتل کو کرنا کیسے۔ باقی میں یہ کہ الگ بات ہے جی، لڑکی کو شادی شدہ ہے تو کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ کوئی شادی شدہ عورت ہے اگر وہ نکاح کر لے تو اس عورت پہ پرچہ ہوگا، بندے پہ بھی ہوگا۔ قانون ہمارا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ بھگا کے لے جاتا ہے اس پہ اغوا ہوگا، سارا کچھ۔ وہ پرچے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹھوک کے ہیں پرچے، کچھ چھوٹے نہیں، ان کی سزائیں بہت بڑی بڑی ہیں، سخت سزائیں ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت خوشی کی بات ہے وہ لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ لڑکا لے کے بھاگے، اس کے لیے بڑے سخت قانون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ قانون اس وقت ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، اگر یہ ہوا تھا، لڑکی چلے گئی تھی تو وہاں قانون کی رٹ اگر ہوتی تو یہ مرڈر نہ ہوتا ہے۔ اب وہ پشتو بولنے والے لوگ غیرت کے والے سے انہوں نے نہیں گئے تھانے، انہوں نے اپنی عزت سمجھی، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو لیکن قانون اس معاملے میں بڑا سخت ہے۔ ہاں صاحب، جب جرگے کے لوگ ہیں، جرگے کی چیزیں بھی آنی تو چاہیے سامنے۔ وہی میں نے کہا ہے، بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تیزی کے فیصلے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ لڑکی غائب ہوئی، لڑکا غائب ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، ایک جرم ہے بہت بڑا۔ ابھی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ لڑکی شادی شدہ تھی تو ہوگی، طلاق یافتہ تھی نہیں تھی۔ اگر وہ شادی میں تھی، نکاح میں تھی، تو وہ تو ایک اور بڑا جرم تھا اس بندے کے لیے۔ ابھی کہا جاتا ہے نکاح میں تھی۔ ہاں تو یہ ہے، قانون میں تو بڑی سختیاں ہیں، لیکن کسی کی جان لے لینا یہ اچھی بات نہیں۔ لیکن وہ غیرت کے نام پہ آ گئی، اس لڑکی کے بھائی نے غیرت محسوس کی ہوگی کہ معاشرے میں میں کیسے چلوں گا۔ تو یہ بڑی چیزیں ہیں، لیکن فیصلے جلدی سے ہوئے ہیں، اس میں چیزیں باریک نکلیں گی، چیزیں اس میں سامنے آئیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن یقینی طور پہ جب قانون ایکشن میں آتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ قانون اس وقت ایکشن میں بعد میں آتا ہے، پھر آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے آ جاتا۔ اب یقین کیسے آئے گا بلوچستان کے لوگوں کو کہ جی واقعی قانون حرکت میں آتا ہے؟ ہمارے ملک میں تو بڑے لوگ تو نکل جاتے ہیں قانون سے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی سزا ہو، بلوچستان بھی دیکھے، عبرت لیں، ہمارے چاروں صوبے پورے پاکستان دیکھے، ہاں بھائی قانون ہے، سزا ہے، بے گناہ کو چھوڑا جاتا ہے، سزا والے کو ٹانگا جاتا ہے۔ یہ کون سمجھائے گا؟ جب ایک شخص پکڑا ہے تو سزا تو پھر ملنی چاہیے۔ اگر وہ چھوٹ گیا تو پھر لوگ غیرت کے نام پہ اس طرح قتل کرتے رہیں گے۔ کوئی شک نہیں، جب قانون اگر ایکٹیو ہوتا، فعال ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ قانون پھر اپنا بڑی سخت سزائیں ہیں، یہ آئین پاکستان ہے۔ آئین پاکستان میں کوئی عورت اس طرح نکاح پہ نکاح کر لے یا عورت بھاگ جائے تو بڑی سخت سزا ہے، اور کوئی مرد نکاح پہ نکاح کر لے تو اس کے لیے بھی آئین پاکستان ایسی سخت سزائیں تجویز کرتا ہے، دیتا ہے، اور یقینی طور پہ یہ ٹف کام ہے۔ اس کو ایکٹیو ہمیں اداروں کو ہونا پڑے گا، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کے پی ہو، پنجاب ہو، کوئی بھی ہو، یہاں ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو بیوی سے اجازت لینی ہوتی ہے ہمارے ملک پاکستان میں، یہ
दूसरी औरत की पहले हाँ divorce उसके हुई, लिए तो सज़ा पड़ी। उसकी तलाक हुई हो, फिर मर्द हाँ और अगर औरत झूठ बोल के चली जाती है तो फिर औरत पे है, अगर उसको भी पता तो फिर दोनों ही मुजरिम हो जाते हैं। दोनों मिले। हाँ सर, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पंजाब में गैरत के नाम पे 224 कत्ल हुए हैं। पंजाब की अगर बात करूँ, केपी में 134 कत्ल हुए हैं एक साल में। एक साल में, सिंध में 134 हुए हैं, बलूचिस्तान में 32 हुए हैं, इस्लामाबाद में 22। ये मैं सिर्फ एक साल का डाटा बता रहा हूँ जो कुछ रिपोर्ट हुआ, क्यों हो रहे? और भी होंगे, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते जो रिपोर्ट नहीं हुई। हैं। जब तक आप मुजरिम को सजा नहीं देंगे, बड़े बड़े लोगों को सजा नहीं देंगे, खून कल्चर बंद नहीं होगा। ये इत्मीनान उठ गया है, इत्मीनान उठ गया है। मुल्क चलता ही कानून की बेस पे मेरे भाई। अगर आपने जुर्म किया है, बड़ा होवे या छोटा, अगर सजा है तो सारे डरेंगे बब्बर चेहरा। सजा देने वाले कौन है? क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि बड़ा प्रेशर है सरदारों का वज़ीर आला पर। सजा देने वाले कौन है? प्रेशर उठा लेगा सरफराज बुख्ती? प्रेशर उठा गया तो वो हीरो है। बलूचिस्तान कहेगा हाँ भी मनने ऐसे, कल को कानून हाथ में नहीं लेगा कोई। हाँ सर, पैगाम क्या है? अब बात आ जाएगी कल को कि जी उत्थे मेरा इतना वोट है, फलां है, मेरा इतने वोट है। खाली मैं सरफराज बुख्ती की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वो क्या था एक कराची में, वो शाहजेन था, क्या नाम था, क्या था वो, जतोई और पता नहीं क्या, वो कहाँ चला गया मामला, कहाँ से कहीं चला जाता है। वो की किसी गड्डी वाले ने कुट दिता बलूचिस्तान किसी बच्चे नू, नीचे वो पता नहीं किसी ने कुट दिता, वो भी बाहर आ गया। वो इत्थे की है, बाहर के मुल्कों में ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।